آپ نے یہ تو نام سنا ہے نا، عبد القادر، عبد القدیر، مقتدر آپ نے ویسے کم سنا ہوگا. میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ذرا پڑھ لیں. اللہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، اور تیسرا نام ہے اللہ کا مقتدر. مل کے بولیں، تیسرا نام کیا ہے؟ مقتدر، بہت زیادہ قدرت والا. اور اللہ قدرت اس کو دکھاتا ہے جس کی نیت ہے. دوسری بات سن لیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، قدرت دیکھنا چاہتے ہیں، پھر کوئی بھی نیکی کرتے ہیں نا، وہ نیکی کر کے ذہن یہ رکھا کریں کہ اس کی شاباش میں نے بندوں سے نہیں لینی، اس کی شاباش میں نے اپنے. جہاں اخلاص کی کمی ہوتی ہے نا، وہاں قدرت اپنے منظر نہیں دکھلاتی. اور جن کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ دنیا کے مفاد کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ ان کو قدرت کے منظر دکھلاتا ہے. آپ کی توجہ رہے تو میں آپ کو ایک نہایت خوبصورت اور شاندار صحیح واقعہ سناتا ہوں شذرات الذہب سے. یہ 9ویں صدی ہجری میں کتاب لکھی گئی ہے اور اس میں ایک صحیح واقعہ ہے. قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ گئے، وہاں ان کا زادرہ ختم ہو گیا. یومین و ثلاثۃ ایام، 2-3 دن گزر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہ ملا. زمزم کے پاکیزہ قطروں پہ وقت گزرتا تھا. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مکے کی گلیوں میں نا ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے. اس تھیلی کو میں نے اٹھا کے کہتے ہیں میں اپنے روم میں کمرے میں لے آیا. جب میں نے اس کی گرہ کو کھولا اور جس ٹاکی کے ساتھ اس کو بند کیا گیا تھا کھولا تو اس کے اندر ایک قیمتی ہار تھا. میں نے زندگی میں کبھی ایسا ہار نہیں دیکھا تھا. کہتے ہیں میں نے اس کو بند کیا، نماز کا ٹائم تھا، نماز کے لیے چلا گیا. جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، رأیت شیخا ینادی وفی یدہ 500 دینار. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں 500 دینار پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے میری ایک تھیلی گم گئی ہے، جو مجھے میری تھیلی واپس کرے گا میں بطور انعام اس کو 500 دینار دوں گا. قاضی ابو بکر کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ واپس جانے کے لیے ٹکٹ خرچہ بھی نہیں، یہاں کھانے پینے بھی کچھ نہیں ہے، چلو بزرگوں کو 500 دینار بزرگوں سے لیتے ہیں اور ان کو تھیلی واپس کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے ان کو بازو سے پکڑا، کمرے میں لے گیا، جا کے میں نے 3 سوال کیے. کتنے سوال؟ 3 سوال کیے. سب سے پہلے میں نے کہا بابا جی بتائیں علامت الکیس، علامت الخیط، علامت اللولو، تھیلی کی نشانی بتائیں. یار آپ کو موبائل ملے تو دینے سے پہلے آپ نہیں نشانیاں پوچھتے؟ 3 نہیں پوچھتے، ہم تو 30 پوچھتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح تھڑک جائے، لیکن انہوں نے 3 باتیں موٹی سی پوچھیں بھی. ایک تھیلی کی نشانی بتاؤ، اور جس رسی کے ساتھ گرہ لگائی گئی ہے اس کی نشانی بتاؤ، اندر جو ہار ہے اس کی کوئی نشانی بتاؤ، میں بابا جی آپ کو تھیلی دے دیتا ہوں. وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا تھیلی ریشم کی ہے. ٹھیک ہے بابا جی آپ نے صحیح کہا. بیٹے وہ جس رسی کے ساتھ اس کا منہ بند کیا گیا ہے وہ بھی ریشم کی ہے. ٹھیک ہے بابا جی آپ نے ٹھیک کہا ہے. اور جو بیٹے اس کے اندر ہار ہے 30 حبتن، اس کو 30 نخ لگے ہوئے ہیں، 30 موتی لگے ہوئے ہیں. 1 2 3 4 5 29 30. ٹھیک ہے بابا جی یہ لیں تھیلی. بابا جی کو تھیلی پکڑا دی. وہ کہنے لگے یہ لو بیٹا 500 دینار. کہنے لگے میں نے نہیں لینا. بھئی لے لو، کیوں نہیں لیتے؟ جی میں نے نہیں لینا. وہ بابا جی نا اس کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ نوجوان تھے، بحث کرنی شروع کر دی. ابو بکر کہنے لگے واللہ لا آخذھا، اللہ کی قسم بابا جی میں نے یہ 500 دینار نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ میں نے یہ امانت ادا کی ہے، اپنا فرض ادا کیا ہے، اس کی جزا میں نے اللہ سے لینی ہے، اس کی جزا میں نے آپ سے نہیں لینی. کہتے ہیں میں نے تھیلی دی، بابے نے لے لی، بابا بھی چلا گیا، میرے بھی معاملات چلتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے پیسے چھوڑے تھے انہوں نے بابے سے؟ کتنے پیسے نہیں لیے تھے؟ 500 دینار. تھوڑا سا نا صبر کیا کریں، ضبط کیا کریں. اللہ پہ اللہ قادر ہے، اس کی قدرت کو سامنے رکھا کریں. اب پھر قادر قدیر نے اپنی قدرت کیسے دکھلائی؟ کہتے ہیں ایک دفعہ سافرت الی الہند، میں کشتی پہ بیٹھ کے ہند کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک طوفان آ گیا. جو سوار تھے کچھ ڈوب گئے، کچھ غرق ہو گئے، کچھ کناروں پہ لگ گئے. میں بھی ڈوبتا تیرتا، مجھے ایک نا پھٹا ملا، میں نے اس کو ایسے مضبوطی سے پکڑ لیا. ڈوبتا تیرتا سمندر کے
اندر ایک جزیرہ تھا، وہاں لوگ آباد تھے، وہاں میں کنارے لگ گیا. وہاں میں جب پہنچا تو مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا. میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایک شکاری مجھے آ کے کہنے لگا آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے، میرے بچوں کو قرآن پڑھا دیا کرو. وہ کہتے ہیں میں اس کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا. پھر میں مسجد کا امام بن گیا. وقت کافی گزرا، ماحول مجھے پسند آ گیا. تو مجھے وہ مسجد والے کہنے لگے ابو بکر تو بڑا با کردار انسان ہے، بڑا اللہ والا انسان ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو پکا ہمارے پاس ٹھہر جا. یہاں جزیرے پر ایک یتیم بچی ہے، صبیۃ یتیمۃ غنیۃ، ہے تو یتیم بچی لیکن ہے مالدار، اس کے ساتھ ہم تیری شادی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں میں شرماتا رہا، انکار کرتا رہا، بالآخر شادی ہو گئی. شادی کے بعد کہتے ہیں جب میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی کے گلے میں وہی ہار ہے جو ہار مجھ کو مکے کی گلیوں سے ملا تھا، جو میں نے بابے کو واپس کیا تھا. کہتے ہیں میں نے مارے شرم کے کچھ نہ پوچھا. رات گزر گئی، وقت گزرا. جماعتی احباب مجھے کہنے لگے جی سنائیں حال حوال کیسے ہیں، شادی کے معاملات کیسے گزر رہے ہیں. تو میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا. میں نے کہا جی بس ایک بات سے میں بڑا شستر اور حیران ہوں کہ جو میری بیوی کے گلے میں ہار ہے وہ ہار تو مجھے مکے کی گلیوں سے ملا تھا، میں نے ایک بابے کو واپس دیا تھا، اور وہ مجھے کتنے دینار دیتا تھا؟ سارے بولو کتنے؟ 500. تو میں نے کہا تھا بابا جی نہیں، انعام آپ سے نہیں لینا، انعام اپنے. تو یہ تو وہی ہار ہے. جب اتنی بات انہوں نے کہی نا، جماعتی کہنے لگے حللو و کبرو، یہ میں نے کتاب میں پڑھا. کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو وہی ہے نوجوان؟ جی میں وہی ہوں. اب وہ کہتے ہیں سن، جب تو نے بابے کو وہ تھیلی واپس کی تھی نا تو بابا یہاں آ کے تیرا قصہ سناتا تھا اور کہتا تھا ما رأیت مسلما ہاکذا، میں نے بڑے بڑے امانت دار نوجوان دیکھے ہیں لیکن میں نے ابو بکر جیسا امانت دار نوجوان نہیں دیکھا. میرے بیٹا حفظ کرنے والے بچوں توجہ میری طرف رکھو. لقمہ حرام سے بچنا ہے میرا بیٹا، چندہ خوری سے بچنا ہے، للچائی نظر نہیں رکھنی. یہ نہیں مستقبل میں دیکھنا تنخواہ کتنی ہے، وسائل کیسے ہیں، سہولت کیسی ہے. کھپا دو اپنی جوانی اللہ کے دین کے لیے، کھپا دو اپنی زندگی اللہ کے قرآن کے لیے. ذرا مل کے بولیں اللہ اپنے بندوں کو ضائع. یار کو ذلیل نہیں کرتا، وہ تو پھر رحمان ہے، وہ تو پھر رحمان ہے. انہوں نے کہا جی آپ جیسا، وہ بابا جی کہتے تھے میں نوجوان نہیں دیکھا. اور ساتھ بابا پتہ کیا کرتا تھا؟ دعا کرتا تھا یا اللہ میری ایک بیٹی ہے اور میں نے اس کی شادی کرنی ہے، یا اللہ اس ابو بکر نوجوان کو میرا داماد بنا دے، میری بیٹی کا شوہر بنا دے. اگر مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر ہے، تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو مقتدر ہے. اللہ تجھے تو علم ہے. وہ ساری زندگی دعائیں کرتا رہا ہے. تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا پھر اللہ پاک نے اس بابے کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے اور اللہ پاک نے مجھے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھلا دیا ہے. کہتے ہیں میں نے 500 دینار چھوڑا تھا، اللہ نے مجھے ہار بھی دے دیا اور ہار والی بھی. کہتے ہیں پھر میں نے اس ہار کو نا منڈی میں فروخت کیا بمئات الف دینار. کہتے ہیں مجھے ضرورت پڑی پیسوں کی، میں ہار کو منڈی میں لے گیا. منڈی میں جب فروخت کیا تو وہ ہار میں نے 1,00,000 دینار کا فروخت کیا. کتنے چھوڑے تھے؟ سارے نہیں بولتے. کتنے چھوڑے تھے؟ کس کے لیے چھوڑے تھے؟ کتنے رب نے دیے؟ بھائی حرام کو منہ نہیں مارنا یار. ہم نے یہ قسطوں وسطوں بینکوں سے معاملات نہیں کرنے، ہم نے ان چکروں میں نہیں پڑنا. ہم نے ساتھ والے دکاندار کو دے کر جھوٹ نہیں بولنا، جال سازی فراڈ ہم نے نہیں کرنا. بھائی ہم بھوکے مر جائیں گے. ہمارا قادر پہ یقین ہے، اس کی قدرت پہ یقین ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے 3 نام ہیں، وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے. آپ کو میں ایک فیصل آباد کا واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک بھائی کو نا اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دیں. کہتے ہیں جب چوتھی دفعہ میری اہلیہ امید کے ساتھ ہوئی نا تو 7واں مہینہ تھا. تو 7ویں مہینے میں میرے دل میں بھی خیال آیا، تو میری اہلیہ بھی کہنے لگیں کہ چلیں کوئی الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. جیسی غذائیں ہیں ہماری تو معاملات کا پتہ نہیں چلتا، الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے بچے کی صحت اور کیفیت کا پتہ چل جائے گا. 7واں ماہ تھا، الٹرا ساؤنڈ کروایا. جب وہ رپورٹ سامنے آئی تو کہتے ہیں میں نے رپورٹ کو دیکھا، اس پہ لکھا تھا کہ اللہ چوتھی دفعہ بھی بیٹی عطا کرنے والا ہے، بیٹی ہے.
کہتے ہیں میں رپورٹ پڑھ کے نا مسکرا دیا. مجھے ڈاکٹر کہنے لگا آپ ہنسے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں ہنسا اس لیے ہوں کہ 7واں مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے مجھے 2 مہینے کا وقت مل گیا ہے. کہتے ہیں میں راتوں کو اٹھتا, میں کہتا یا اللہ میں نے قرآن شریف میں پڑھا ہے تو ہر شے پہ قادر ہے, علماء سے سنا ہے, صاحب توحید علماء کہتے ہیں کہ اللہ حالات کا محتاج, اسباب کا محتاج, موسم کا محتاج. اللہ میں نے علماء سے سنا ہے, قرآن میں پڑھا ہے, یقین بھی یہی ہے, عقیدہ بھی یہی ہے, تو قادر بھی ہے, قدیر بھی ہے, مقتدر بھی ہے. عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے میرے اللہ یہ تو 3 بیٹیاں ہیں نا, 10 بیٹیاں بھی عطا کر دے تو میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں. لیکن یا اللہ اب نا بیٹے کے پیار کو میرا جی چاہتا ہے, زندگی کا کوئی پتہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بیٹا دے دے جو ان اپنی بہنوں کو انگل سے پکڑ کر سکول چھوڑ آیا کرے, بیمار ہو جائیں تو ان کو دوائی لا دیا کرے, ان کا کوئی کام کر دیا کرے. او بچوں, بہنوں کو گالیاں نہیں دیتے, بدتمیزی نہیں کرتے, بد زبانی نہیں کرتے. جو بھائی بہنوں کا حق کھاتے ہیں, وراثت سے حق مارتے ہیں, ویسے بد زبانی بدتمیزی کرتے ہیں, اللہ پاک ان کی زندگی کی رونق ختم کر دیتا ہے. اور بالخصوص اگر آپ کا باپ زندہ نہیں تو بہنوں کی خدمت کرو, چوری چھپے خدمت کرو, ان کی ضرورت کا لحاظ رکھو. جس بھائی کے پیچھے بہنوں کی دعائیں ہوتی ہیں, مل کے بولیں اللہ ان کو ضائع. اولیاء کی دعاؤں سے زیادہ قیمتی دعائیں ہیں بہنوں کی. وہ بہن کہ جو شرم والی ہے, نماز والی ہے, پردے والی ہے. کیا سمجھتے ہیں پردے والی بہن کو؟ یہ اللہ کی زمین پہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی مغفرت ہے, اللہ کی جنت ہے, بہت بڑا یہ اللہ کا انعام ہے. کہتے ہیں کہ میں دعائیں کرتا رہا, 2 مہینے کے بعد جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ پاک نے مجھے اپنی قدرت سے پھول جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرما دیا. میں نے ایک جگہ اسی موضوع پہ تقریر کی تو مجھے بعد میں 1-2 بندے ملے, کہنے لگے شیخ صاحب یہ بھی واقعہ سنا دیا کرو, ہمیں ڈاکٹروں نے نا کو ہزاروں دفعہ یہ بات کہہ دی تھی کہ بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے. ہم نے نا 5-6 کپڑے وہ بیٹی کے بنا کے ہاسپٹل چلے گئے. جب ڈلیوری کا وقت ہوا تو جب ڈلیوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا. ہم دوڑے دوڑے بازار گئے, پھر ریڈی میڈ بچے کے سوٹ لے کے آئے. بھائیوں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں, 2 باتیں میں نے آپ سے کی ہیں. اگر تو قدرت کے منظر دیکھنا چاہتے ہو نا, پھر نیت صاف کر لو, کسی کو ستانا نہیں, کسی کو گھیڑا نہیں دینا. آپ کاروباری لوگ ہیں, پیمنٹ گلے میں ہوتی ہے, سارا کچھ بینک میں ہوتا ہے, جان بوجھ کے کہتے ہیں یار کل آنا, یار پرسوں آنا. ایسے بندوں کو اللہ قدرت کے منظر دکھاتا ہے. یہ تو ظلم ہے کہ آپ حق والے کو اس کا حق جان بوجھ کے نہیں دے رہے. اگر آپ قدرت کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں, اخلاص کے ساتھ جئیں. جیسے ابو بکر نے 500 دینار چھوڑا, اللہ نے لاکھ عطا کیا. قادر قدیر مقتدر, راتوں کو اٹھیں. بلکہ دیکھیں ابھی آپ دکانوں پہ جا رہے ہیں, آپ دکانوں پہ بیٹھے پڑے, اللہ تو قادر ہے قدیر ہے, رزق تیرے پاس ہے, تیرے پاس ساری قدرتیں ہیں, تو اسباب پیدا کرنے والا ہے. جو بندہ میرے بھائیوں حرام کے قریب نہیں نہ جاتا, اللہ پاک اس بندے کو اپنی قدرت کے منظر ضرور دکھلاتے ہیں. آخری صرف 2 واقعات سن لیں, پھر میں دعا کرتا ہوں. ایک حدیث کی کتاب ہے المعجم الکبیر امام طبرانی کی, اس میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے صحابی ہیں. یہ جو میرے بچے بلوغ المرام پڑھتے پڑھاتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کتاب الطہارت میں ایک صحابی کا نام آتا ہے ان ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا, کلمہ میں نے پڑھ لیا. تو کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں میرے دل میں نا بڑا جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے اپنی قوم کو بھی توحید پہ لے کے آنا ہے. یہ غیروں کو سجدہ کرتے ہیں, حلال و حرام کی تمیز کوئی نہیں ہے, ان کے اندر توحید کی غیرت کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں میں اپنے علاقے میں چلا گیا, وہ باہر ڈیرے پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, میں بڑا بھوکا پیاسا تھا. توجہ فرمائیں, مجھے کہنے لگے ابو ماما کھانا کھا لے. کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک تھی, میں دسترخوان پہ بیٹھ گیا. جب میں نے ایسے نوالا لیا نا تو میں نے دیکھا انہوں نے نا دم مصفوع پکایا ہوا ہے. دم مصفوع ہوتا ہے جب بکرا ذبح کرو, اونٹ نہر کرو تو جو خون بہتا ہے اس کو دم مصفوع کہتے ہیں. اس خون کا پکانا جائز ہے, یہ حرام ہے. یہ خنزیر کا گوشت تھا. کہتے ہیں میں نے نوالا توڑا, وہیں پہ پھینک دیا, رکھ دیا. کہنے لگے ابو ماما کیا ہوا ہے؟ اور لاہور کے رہنے والوں کیا بولا تھا ابو ماما نے؟ فرمانے لگے ہوا کچھ نہیں,
आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, अब मैंने हराम का लुकमा इसलिए छोड़ा है, अब मैं अल्लाह पर ईमान ले आया हूँ और अल्लाह के रसूल पर। बस मेरे भाइयों, तजारत करो, सारे मामले करो, ये शर्फ ना भूला करो, आपका ईमान किस पे है? अल्लाह पे है, अल्लाह के रसूल पे है। ये बहुत बड़ी इज्जत और शर्फ की बात है, इसकी लाज रखा करें, जल्दबाजी ना किया करें। कुदरत के मंजर अल्लाह उसी को दिखलाता है जो हालात की सख्तियां अल्लाह ताला की रजा के लिए बर्दाश्त करता है। कहते हैं उन्होंने मुझे फज़बरूनी व ज़जरूनी, धक्के दे दे के उठा दिया, बड़ी मुझे उल्टी सीधी बातें की, इतना तो ईद परस्त बना फिरता है, बड़ी तो बातें करता है। कहते हैं मुझे उठा दिया, मेरे पास सफ़ेद चादर थी, कहते हैं ऐसे मैंने अपने कंधों पे रखी और लड़खड़ाता मैं सहरा में पहुंच गया, मेरी आंख लग गई, सो गया। अचानक कहते हैं मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने एक दूध का प्याला है। जब कहते हैं मैंने अपने लबों को लगाया तो मैं हैरान रह गया कि ज़िंदगी में मैंने ऐसा मीठा दूध भी नहीं देखा था, ऐसा सफ़ेद दूध भी नहीं देखा था और ऐसा ठंडा दूध भी नहीं देखा था। मुझे दूध पिलाया। मुझे बताएं, अल्लाह दूध पिलाने पे आ जाए तो अल्लाह गायों का मोहताज है, भैंसों का मोहताज है, बकरियों का मोहताज है? हम किरदार तो पैदा करें, हम अल्लाह के वफादार तो बने। कभी मुझे अकेले बैठ के सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए हमने अल्लाह के लिए किया क्या है। देख लें हमारे घरों की हालत, हम तो सुबह के वक्त बिस्तर नहीं छोड़ते, नींद नहीं तोड़ते। हम कहते हैं कि अल्लाह हमें वो कुदरतें दिखाए जो कुदरतें अल्लाह पाक ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को दिखाई हैं, तो हमें फिर किरदार भी सिद्दीकी बनाना पड़ेगा, हरकतें अबू लाब जैसी हों और कुदरतें अबू बकर जैसी बंदा देखने चाहे तो ऐसे नहीं होता। कहते हैं कि मैंने दूध पिया, अभी मैं फारग ही हुआ था कि गांव से चंद लोग दौड़े दौड़े आए, उनके पास रोटी सालन थी। मुझे कहने लगे अबू मामा ये खा लो, बाद में तेरे साथ बात करते हैं। कैसी उल्टी सीधे बातें तो करता है, एक अल्लाह को सजदा करना है, ये हराम है, ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। कहते हैं मैंने उनको कहा ला हाजत ली इला तामिकुम व शराबिकुम कद अतमानी रब्बी व सकानी, जाओ ले जाओ अपना खाना पीना, मुझे तुम्हारा खाना पीना नहीं चाहिए। जिस अल्लाह के लिए तुमने मुझे धक्के दिए हैं, जिस अल्लाह के लिए तुमने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की है, उस अल्लाह ने मुझे खिला भी दिया है, उस अल्लाह ने मुझे पिला भी दिया है। यार कभी दीन की बात सुन के कोई आपकी इज्जत के खिलाफ बात करे तो वो सुन लिया करो। इसलिए दीन की बात हम छुपाते हैं कि इज्जत पे हरफ ना आ जाए, गाहक खराब ना हो जाए। जो लोग जज्बे से अल्लाह के दीन की बातें करते हैं, अल्लाह उनको कुदरत के मंजर दिखलाता है। कहते हैं जब मैंने उनको कहा ना मैंने दूध पी लिया, चूंकि वो सहरा था, ना वहाँ कोई गायें थी ना भैंसें थी, कहते हैं मुझे कहने लगे अच्छा पहले तूने दीन हमारा छोड़ा है, अब तू झूठ बोलता है। कहता है मुझे मेरे अल्लाह ने दूध पिला दिया। हदीस के लफ्ज़ हैं, कहते हैं फरफात सौबी मिन बतनी, मैंने ऐसे अपना पेट से कपड़ा उठाया, उन्होंने मेरे पेट को ऐसे चेक किया, वाक़ियतन मेरा पेट सैराब था। फिर उन्होंने मेरी उंगलियां चेक की, उनमें भी तरावट थी। वो दौड़े दौड़े गांव में चले गए, गांव के लोग आए, उन्होंने भी मुझे देखा। कहते हैं सब ने जब मेरी ये करामत और अल्लाह की रहमत कुदरत देखी, सब ने तौहीद को कबूल कर लिया और पूरे का पूरा गांव कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मेरे भाइयों अल्लाह कादिर भी है, अल्लाह कदीर भी है और अल्लाह मुक़तदिर भी है। मैंने आज ये मौजू क्यों बयान किया, आखिरी जुमले सुन लो। भाई मायूस नहीं होना, नाउमीद नहीं होना। कर्ज है, मर्ज है, बीमारी है, परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुसीबत है, रुकावट है, तनख्वाह थोड़ी है, वसाइल की कमी है, घबराना नहीं है। क्यों? वो अल्लाह कादिर भी है, वो कदीर भी है, वो मुक़तदिर भी है, वो गाफिर भी है, गफ्फार भी है, गफूर भी है, वो आलिम भी है, अल्लाम भी है, अलीम भी है, मलिक भी है, मालिक भी है, मलीक भी है, वो रहमान भी है, रहीम भी है। वो तो बड़ी मोहब्बतों और कुदरतों का मालिक है। बस अपने अंदर किरदार पैदा करें। 3 बातें मैंने कर ली हैं। एक तो नीयत साफ होनी चाहिए, किसी को परेशान करने की नीयत ना हो। दूसरा, नेकी करके सिला किससे लेना है। तीसरी बात, अल्लाह के दीन पे कायम रहना है, हराम को मुंह नहीं लगाना। अल्लाह फिर कुदरत के मंजर दिखलाता है।